یہ جو نظارہ ہے اور جو ہمارے سامنے دیدنی منظر ہے یہ نبی کی رحمت کا چہرہ ہے اور یہ بارش یہ دنیاوی رکاوٹیں دنیاوی بیریئر دنیاوی عاجز یہ ہمارے محبت عشق رسول میں رکاوٹیں اللہ یا رسول اللہ نحن نصدیق ہے یا واحد ہے وامہاتنا وخدوبنا وابنائنا یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنی روح کا جان نظارہ پیش کرتے ہیں اپنے اولاد کا نظارہ پیش کرتے ہیں اپنے والدین کا نظارہ پیش کرتے ہیں نزدیک اپنی قابلہ اپنے سگے کا نظارہ پیش کرتے ہیں یہ بارش کا چیز ہے یہ آج آپ نے دکھا دیا اپنے عشق رسول کے جذبے کو دکھا دیا اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں عشق ہے جان مصطفیٰ عشق ہے جان مصطفیٰ ہو کر کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی ہو کر کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ عشق محبت کریا کریا تاج الشریعت تاج الشریعت تاج الشریعت تاج الشریعت تاج الشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم مسلمانوں آج اس ازدحام میں آج اس بھیڑ میں ہم الحمدللہ ہم اگر جمع ہیں عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جمع ہیں ہم خوش وقت ہیں ہم فیروز وقت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نصیبہ عطا فرمایا جس کی بنیاد پر ذکر رسول کے تحت ذکر رسول کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقصد بنا کر کے ہم سب اکٹھا ہیں اس لیے اس موقع سے رسول اللہ کا بھی کچھ پیغام دیتے ہوئے جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ارشادات کی سنتے ہوئے چلیے حضرات محترم یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی جو زندگی ہے وہ عیش پسند زندگی کا نام نہیں ہے عیش پوشی کا نام نہیں ہے یہ اسلام عیش پسند کا نام نہیں ہے بلکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اسلام ایک سنگھرش کی زندگی کا نام ہے ایک اسٹرگل کی زندگی کا نام ہے اسلام قربانی پیش کرنے کا نام ہے قرآن پاک میں رب کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّصْرِ یاد رکھو اگر تم مسلمان ہو اور اسلام کی راہ میں چلنے کے دعوے دار ہو تو یاد رکھنا تمہیں محفاظ سے گزرنا پڑے گا تمہیں خارجاؤں سے گزرنا پڑے گا تمہیں بھوک اور پیاس کی شدتوں سے گزرنا پڑے گا تمہیں مختلف قسم کے مصائب سے آلام سے تکالیف سے ہوتے ہوئے تم کو گزرنا پڑے گا انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ عیش طلبی کے ذریعے سے عیش کوشی کے ذریعے سے تم کبھی اسلام کے حصول تک نہیں پہنچ سکتے رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھنا جب تک المسکین جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرتے ہوئے دین کے لیے چل جائے اور وہ بول اٹھے کہ باری تعالیٰ تیرے لیے تیرے رسول کے لیے جان دینے کی بات آئے زکات پیش کرنے کی بات آئے اولاد پیش کرنے کی بات آئے خاندان پیش کرنے کی بات آئے یا کچھ بھی نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہو یا رسول اللہ تیرے لیے اپنے جذبات پہ حاضر ہے تیرے لیے اپنی ارواح پہ حاضر ہے گرامی اب مختصر انداز میں ایک اور بات سن لیں آپ اس وقت کو یاد کریں جس وقت اس بین پر آپ کی 800 سال تک حکومت تھی مگر اس بین میں آج کے وقت میں اسلامی نشانات کو تحفظ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے تین بڑے اعظموں پر جہاں پر آپ مسلمانوں کی حکومت تھی مگر ان مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوتا چلا گیا آپ یاد رکھیے یہ پوری دنیا پر اسلام کا جو متحدہ ایک جسم تھا اس جسم کو پاش پاش کر دیا گیا اس جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہزاروں ٹکڑے میں آج یہ متحدہ کی جو اسلامی حکومت تھی وہ تبدیل ہوتی چلی گئی میں عرض کرنا چاہتا ہوں یاد رکھو
خدا نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کے مستقبل کو، اس کے حالات کو، اس کے منازل میں کبھی روشنی اور اس کے منازل میں کبھی کامیابی عطا نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں کرتے، وہ ٹھان نہیں لے کہ ہاں مجھے اپنی برائیوں سے پر قابو پانا ہے، اپنی غفلتوں پر قابو پانا ہے، اپنے حالات پر جو اپنے اندر اپنی خود غرضی ہے، اپنا طمع ہے، اپنا تکبر ہے، ان سب چیزوں پر جب تک کوئی ارادہ نہیں کر لے کہ مجھے قابو پانا ہے، وہ بندہ جب تک خود کو بدلنے کا عہد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو کبھی نہیں بدلے گا۔ اے مسلمانوں، آج بھی اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھے کامیابی کی منزل ملے، مجھے کامیابی کا مقام ملے، تو آپ کو خود کو بدلنا پڑے گا، اپنے حالات کو بدلنا پڑے گا، اپنے اعمال کو بدلنا پڑے گا، آپ کو اپنی برائیوں سے نپٹنا پڑے گا، آپ کو اپنی خرابیوں سے نپٹنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے اعمال کو بدلو گے تو چاہے اس طریقے کے لا کو بنا جائے جو مسلمانوں کے خلاف پاس کرے، اس طریقے کے لا کو غیر قانونی قانون بنانے کی کوشش کی جائے جو مسلمانوں کے خلاف ہو، یاد رکھنا آپ کہو گے کہ شریعت مصطفیٰ میرا جینا ہے، شریعت مصطفیٰ میرا مرنا ہے، شریعت مصطفیٰ میرا لبادہ ہے، شریعت مصطفیٰ میرا کردار ہے، جیئیں گے تو شریعت مصطفیٰ کے لیے۔ جیئیں گے تو شریعت مصطفیٰ کے لیے، مریں گے تو شریعت مصطفیٰ کے لیے۔ ہماری زندگی کی ہر سانس میرے نبی کا نام، میری زندگی کا ہر ایک قدم میرے نبی کا نام، ان کا ذکر میری زندگی کا نشان، اور انہی کا عشق ہماری زندگی کی پہچان۔ ہم سنیوں کے پہچان جب تک جیئیں گے عشق رسول کے ساتھ جیئیں گے، جب مر جائیں گے تو عشق رسول کے سرمایہ لے کر کے مر جائیں یا رسول یا رسول پٹی پھول یا رسول یا رسول پٹی پھول یا رسول یا رسول پٹی پھول یا رسول یا رسول علماء کرام سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر کھڑے ہو جائیں۔ علماء کرام اسٹیج پر کھڑے ہو جائیں اور احمد بھائی علماء کرام آگے رہیں۔ کریں گے اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مل کر لو لگا کر آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاسفیاء، جان کائنات، فخر موجودات، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ بڑی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ متحدہ جلوس عید میلاد النبی آنے والے وقت کے لیے سند ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہمیں آندھی روک نہیں سکتی، طوفان روک نہیں سکتا،
ہمارا حضرت کی زبان میں دنیا والوں کو یہ پیغام دیتے رہیں گے اور سناتے رہیں گے، حشر کر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 1 مہینے کا نہیں، 1 سال کا نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجد کے قلعے گرانے جائیں گے اور خاک ہو جائے گا تو چل کر، مگر ہم تو رضا تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ حضرات محترم، اس پرفتن دور میں آج بھی کچھ ایسے بدبخت لوگ ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم ویسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو، نبی کا مقام ویسے ہے جیسے گاؤں کے چودھری کا مقام ہوتا ہے، نبی کا مقام ویسے ہے جیسے گاؤں کے ڈاکیے کا مقام ہوتا ہے، پوسٹ مین کا مقام ہوتا ہے۔ لوگوں تمہیں صحابہ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں، صحابہ نبی سے پیار کیسے کرتے تھے، صحابہ نبی کا ادب کیسے کرتے تھے، تاریخ اٹھا کرتے تھے، حدیث پڑھ کرتے تھے۔ بخاری ہے، اللہ اکبر، مسلم میں ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی، ابھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، کفار نے نمائندہ بنا کر بھیجا محمد اور ان کے ساتھی کیا ہے، آخر ان کا لوگ دنیا میں پھیل کر کیوں جا رہا ہے، لوگ اسلام میں کہا ابن مسعود، اور جب واپس آتے ہیں تاریخی جملے ہیں، کہتے ہیں کیا دیکھ کر آئے ہو، کہتے ہیں یا قومی لقد علی قومی واللہ لقد وفدت علی ملوکی ووفدت علی قیصر، اور کسریٰ